یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 16۔ متھرا صاحب، مجھے 5 دن کے اندر سردار سودھا سنگھ کی گرفتاری چاہیے۔ ولیم اپنی ٹانگیں میز پر بچھا کر اور کمر کو کرسی پر لٹا کر متھرا داس سے مخاطب ہوا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ کام ممکن ہے؟ پھر تھانے دار کی طرف منہ کر کیا یہ بات مناسب تھی بیر سنگھ؟ جس شخص پر تم 6 دن پہلے 302 کا پرچہ دے چکے ہو، اس کی گرفتاری کے لیے تم چونٹی بھر نہیں رہیں گے؟ اس کے لیے کیا میں لاہور سے تھانے دار بلواؤں؟ تھانے دار بیر سنگھ کانپتے ہوئے فائل آگے بڑھا کر بولا، سر یہ دیکھیں میں کارروائی کر رہا ہوں، لیکن سودھا سنگھ کی گرفتاری تھوڑا سا مشکل کام ہے، مقابلے کا خطرہ ہے، مگر میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ کیا اس کے بارے میں تم نے ہمیں رپورٹ دی؟ ولیم کا لہجہ انتہائی سخت ہو چکا تھا۔ یا تم سمجھتے ہو سودھا سنگھ کو گرفتار کرنا آپ کے معدے کے لیے برا شگون ہے، کیونکہ غلام حیدر نے تمہارے لیے کبھی دیسی شراب کے مٹکے نہیں بھجوائے، حالانکہ تم اس کے بہت زیادہ حقدار تھے، اور سودھا سنگھ کا ایک آدمی اسی کام پر اس کا تنخواہ دار ہے۔ پھر متھرا کی طرف مخاطب ہو کر، متھرا صاحب ایک بات طے ہے، میں یہاں صرف سکھ مسلمان کے جھگڑے چکانے نہیں آیا، مجھے اور بھی بہت کام ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، سودھا سنگھ میرے لیے اور بہت سے مجرموں کی طرح ایک مجرم ہے، اور بس۔ اگر آپ دونوں یہ کام نہیں کر سکتے تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، کچھ اور کام کیجئے، گورنمنٹ کوئی دوسرا آدمی حاصل کر لے گی۔ بیر سنگھ نے اپنی خاطر اس انداز سے ہوتے دیکھی تو لرز کر رہ گیا، اور کچھ دیر تک سر جھکا کر سوچنے کے بعد ہمت کر کے بولا، سر ہم گورنمنٹ کی بے عزتی نہیں ہونے دیں گے۔ سودھا سنگھ کو اس کی حویلی میں سے گرفتار کر کے لاؤں گا۔ بالکل فکر نہ کریں، میں نے سب تحقیق اچھی طرح کر لی ہے، وہ اس معاملے میں صاف مجرم ہے۔ جمع سنگھ نے مجھے مخبری کر کے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ جمع سنگھ کون ہے؟ ولیم نے اب کے کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، اور اپنی بیت تھوڑی کے نیچے ٹکا کر اسے میز کا سہارا دے کر کھڑا ہو گیا۔ اب ولیم کے لہجے میں فوراً نرمی آ گئی۔ وہ جانتا تھا گھی کو تھوڑا سا گرم کیا ہے تو اس نے برتن کی سطح چھوڑ دی تھی، اس لیے ولیم نے تھانے دار کے ساتھ شفقت کا سا انداز اپنا لیا تھا۔ ہمیں یقین ہے بیر سنگھ، آپ نے کوئی بہتر تدبیر سوچی ہوگی، لیکن جلدی۔ ولیم کو نرم پڑتے دیکھ کر تھانے دار کو مزید بولنے کی ہمت ہوئی۔ سردار، یہ جمع سنگھ سردار فوجا سیو کا بھتیجا ہے، دونوں جھنڈو والا میں ہی رہتے ہیں۔ فوجا سیو سردار سودھا سنگھ کے دن رات کا یار ہے، حملہ کرنے سے پہلے اس سے بھی مشورہ لیا گیا تھا، اور فوجا سنگھ نے اسے کام سے روکا تھا، مگر پیت سنگھ اور جگبیر نے اسے حملہ کرنے پر اکسایا، اور سر جب آپ جھنڈو والا گئے تھے آپ کے بعد وہاں فوجا سیو اور جگبیر کی منہ ماری ہوئی تھی، انہوں نے فوجا سیو کو بے عزت کر کر حویلی سے نکال دیا۔ اسی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بھتیجے نے مخبری کر دی۔ تو کیا جمع سنگھ کو فوجا سیو نے آپ کے پاس بھیجا؟ ولیم نے مزید ٹٹولتے ہوئے پوچھا۔ نہ سر، وہ تو یہ کہہ رہا تھا اس بات کی خبر چاچے فوجے کو بالکل نہ ہو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تھانے دار نے اب سر آگے کر کر سرگوشی کے انداز میں کہنے کی کوشش کی، جیسے کوئی سن رہا ہو۔ اس نے بتایا ہے ان کے اور بھی بہت خطرناک ارادے ہیں، اگر سودھا سنگھ کو جلدی نہ پکڑا گیا تو وہ غلام حیدر کو برباد کر دے گا۔ اسے شیر حیدر پر بڑا وٹ ہے سرکار، وہ غلام حیدر سے اس سب کا حساب چکانا چاہتا ہے جو شیر حیدر سے اسے ماتیں ہوئی تھیں۔ ولیم دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ ولیم تھانے دار کی معلومات سے متاثر ہوا تھا۔ تھانے دار یہ سب کچھ کبھی نہ اگلتا اگر ولیم اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہ کرتا۔ اسے تو سردار سودھا سنگھ کی خوشی منظور تھی، اور اس نے جمع سنگھ کے بارے میں سودھا سنگھ کو بھی مطلع کرنا تھا، مگر جمع سنگھ کی خوش بختی کہ ولیم نے تھانے دار کو دفتر میں جلد طلب کر کے اس کی ساری خواہش پر پانی پھیر دیا۔ ولیم نے کچھ دیر خاموشی کے بعد متھرا اور تھانے دار دونوں کو مخاطب کر کے کہا، آپ دونوں کیس کو فوراً ہینڈل کرو،
میں آپ کو سودھا سنگھ کی گرفتاری کے لیے 5 دن دیتا ہوں، اس سے زیادہ میرے پاس وقت نہیں۔ اب آپ جائیں اور دیکھو، اگر جمع سنگھ کی خبر باہر نکلی تو اس کے ذمہ دار آپ دونوں ہوں گے۔ گورنمنٹ کا مخبر اس کی آنکھ ہوتا ہے اور اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ مترا اور تھانے دار سلام کر کے باہر نکلے تو ولیم کچھ دیر تک کرسی پر سر ٹکائے بیٹھا رہا۔ 10-15 منٹ بیٹھنے کے بعد اٹھا، سر پر ہیٹ رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ ولیم کو کمرے سے نکلتے ہوئے افسروں اور کلرکوں نے دیکھا تو سب مؤدب ہو گئے۔ نجیب شاہ بھاگ کر ولیم کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ولیم اسی خاموشی اور بغیر تاثر کے دفتر کی عمارت سے نکل کر سامنے والے گراؤنڈ میں کھڑا ہو گیا اور پوری عمارت کا بغور جائزہ لینے لگا۔ عمارت سرخ اینٹوں سے تیار کی گئی تھی، جس کے چاروں طرف 25 فٹ کھلے دالان در دالان برآمدے تھے۔ برآمدوں کے ستون 8 پہلو میں انتہائی صفائی اور کاریگری سے تیار کیے گئے تھے اور ان کی چھتیں 25 فٹ اونچی تھیں۔ برآمدوں سے آگے اور کمروں کے سامنے زمین سے 3 فٹ اونچی چوکی چلنے کے لیے بنائی گئی۔ اس طرح کی وہ چوکی برآمدوں سے باہر کی سمت بھی موجود تھی، جو چھوٹی سرخ اینٹوں کی ہی بنی ہوئی تھی، مگر پتھر کی چوکی سے کہیں خوبصورت تھی۔ برآمدوں سے آگے چوکی کے ساتھ ہی دفتر کے کمرے شروع ہو جاتے تھے، جن میں تحصیلدار، نائب تحصیلدار، محکمہ مال اور کچہری انتظامیہ کے کمرے تفصیل وار کوئی 100 کے قریب ہوں گے۔ افسروں کے کمرے قدرے بڑے اور کھلے تھے، جبکہ کلرکوں کے کمرے انتہائی تنگ، لیکن چھتوں کی اونچائی سب کی ایک جیسی تھی۔ اونچی چھتوں کے کمروں میں گرمی کے دن آسانی سے گزر جاتے تھے۔ اگر عمارت کو غور سے دیکھیں تو باہر سے انتہائی خوبصورت لیکن اندر سے بدنما تھی۔ آفیسرز کے کمروں کے سوا ہر کمرہ کاغذوں کے بوسیدہ پلندوں، میل جمی ہوئی فائلوں اور گرد و غبار سے اٹی ہوئی میز کرسیوں کا عجائب خانہ تھا۔ ولیم نے آتے ہی ایک آدھ دفعہ کلرکوں کے کمروں کا جائزہ لے لیا تھا، جس میں اسے شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر کلرک کی میز جگہ جگہ سے چھدی ہوئی تھی۔ غالباً جو نیا کلرک آتا وہ سب سے پہلے اپنا نام اس پر کندہ کرنے کی کوشش کرتا۔ ہر میز کی دراز گھی اور تیل سے لتھڑی ہوئی تھی کہ گھروں سے لائے ہوئے کھانے رکھنے میں یہ درازیں بہترین مصرف تھیں۔ گویا میز کی ہر دراز میں میل کچیل جمع ہوا تھا اور بدبو کی ایک دنیا آباد تھی۔ اسی طرح ہر میز یا کرسی پر جا بجا کیلوں اور لوہے کی پتریوں کی ٹھونکا ٹھانکی ہوئی تھی۔ دراصل کسی بھی کلرک نے اس طرف توجہ نہ دی کہ پرانی کرسی یا میز کو بدل لیا جائے، بلکہ وہ خود ہی ان کی مرمت کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں ہتھوڑیاں اور کیلیں جا بجا کمروں سے برآمد ہو سکتی تھی۔ نئی چیز منگوانے کے لیے چونکہ درخواست دینا پڑتی یا پھر لمبے چوڑے نوٹ لکھنا ہوتے، جو اگرچہ کرسیوں کی خود ساختہ مرمت سے کہیں آسان تھے، مگر وہ کام مشکل ہی تصور کیے جاتے کہ جب تک درخواست اوپر سے ہو کر واپس محکمہ خزانہ تک آتی، کلرک کا تبادلہ ہو چکا ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرتا اور اسی فرنیچر پر وقت کاٹ لیتا۔ ولیم نے چلتے چلتے پوری عمارت کا چکر کاٹ لیا۔ چہل قدمی کے دوران قریب تمام آفیسر ولیم کے جلوں میں شامل ہو چکے تھے۔ عمارت کو چاروں طرف سے دیکھنے کے بعد ولیم ایک بڑے صحن میں کھڑا ہو گیا، جس میں سڑی گھاس اور گھاس کے ارد کیاریوں میں گیندے کے سوکھے ہوئے پودے کھڑے تھے۔ کچھ دیر یہاں رکنے کے بعد اس نے ادھر ادھر عمارت سے ذرا ہٹ کر چہل قدمی شروع کر دی، جہاں چھوٹے چھوٹے قطعات میں کہیں ٹماٹر اور کہیں پیاز یا لہسن کی کاشت ہوئی تھی۔ اکثر جگہیں خالی تھی، جن میں بیکار جڑی بوٹیاں اور جھاڑ جھنکار تھا۔ جن جگہوں پر سبزیاں تھیں انہیں بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی۔ دراصل یہ سبزیاں افسروں کی بیگمات نے دفتر میں کام کرنے والے ان چپڑاسیوں کی کام چوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لگوائی تھی، جنہیں دفتر کا کام بار محسوس ہوتا، لیکن افسروں کے بچے کھلانا اور ان کی بیگمات کا کام کرنا ان لوگوں کے دائیں بائیں ہاتھ کے کام تھے۔ درخت نہ ہونے کے برابر تھے، البتہ جڑی بوٹیوں اور آگ کے پودوں کی بہتات سے دفتر کی ویرانے کا ازالہ بہت حد تک ہو چکا تھا، جو ولیم کی طبیعت پر اچھا اثر نہیں ڈال رہا تھا۔ یہ چہل قدمی 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں ولیم کے ماتحت افسروں نے اپنی خوشی اور نوکری کے جبر کے باعث حصہ لیا۔
ایک جگہ جہاں رہٹ چل رہا تھا ولیم رک گیا اور تمام افسروں کی طرف مخاطب ہو کر بولا، مسٹرز، میرا خیال ہے جو کچھ میں دیکھ اور سوچ رہا ہوں آپ اس سے بے خبر ہیں۔ میں یہاں کام کرنے آیا ہوں، گورنمنٹ کے لیے، لوگوں کے لیے اور آپ کے لیے۔ آپ سب گورنمنٹ کے اس لیے ملازم ہیں کہ احکام پر عمل کرانے میں میرے معاون ہوں۔ پھر وہ کچھ دیر رکا اور بیت کو بائیں ہتھیلی پر مار کر کہا، کیا آپ اس علاقے کو دیکھ رہے ہیں؟ دور تک ویرانی اور بیزاری نظر آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم کام نہ کریں تو ہمارا یہاں کیا جواز بنتا ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کاشتکاری سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پھر اس نے نائب تحصیلدار مدن لال کی طرف منہ کیا اور کہا، مدن لال، کل صبح 9 بجے نہر کے عملے کی میٹنگ بلواؤ اور کچھ سرکردہ زمینداروں کو بھی جمع کرو۔ میں جلال آباد میں لہلہاتے کھیت اور باغات دیکھنا چاہتا ہوں۔ نجیب شاہ کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، تحصیل کمپلیکس میں 1-2 رہٹ لگوانے کا بندوبست کرو۔ ہم یہاں چوہوں سے مورچے کھدوانے نہیں آئے۔ مجھے ایسی جگہوں سے وحشت ہوتی ہے جہاں رات کتوں اور گیدڑوں کے لشکر چوکیاں بھرے۔ ولیم کا حکم ملتے ہی ہر ایک نے اپنی نوٹ بکوں پر پھرتی سے اندراجات کرنے شروع کر دیے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔